سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انتم العادون ان کنتم مومنین۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور سارے مسلمانوں کو علم ہے اس بات کا کہ اس دنیا کے اندر انسان سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس کی سرکشی نے اتنا زیادہ تجاوز کر لیا کہ اللہ نے اس کو ملیا میٹ کر کے جنگلوں کا راستہ دے دیا، اور اللہ نے مکمل ارادہ کر لیا کہ میں ایسے انسان کو پیدا کروں گا جو مٹی سے پیدا کروں گا، اس کے اندر میری عبادتوں کی جو ہے اس کو ضرورت محسوس ہوگی، دنیا کے لوگوں کے آپس میں محبت کا برتاؤ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اس قصے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک انسان کی تخلیق کیا جس کو کہا بہترین تخلیق کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ ایسا نہ کہیں کہ ہم کو علم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر نبیوں کو بھیجتے رہے۔ بحقی کے روایت کے مطابق پورے دنیا کے اندر جو 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن صحیح حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ 313 رسول آئے جنہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دنیا کے لوگوں کی اصلاح کیا، اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کیا۔ آپ کہیں گے کہ جبکہ اتنے زمانے سے ہے تو انتم العادون ان کنتم مومنین کا جو آپ کا لقب ہے تو ساری دنیا کو تو اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر زمانے کے اندر نبی کو بھیجا اور انسان کو ایک بہترین مخلوق بنایا، عقل سلیم دیا کہ اپنے عقل کے ذریعے وہ سوچے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ افلا اللہ نے فرمایا ہے نہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ نے غصے کے اندر کہا ہے کہ اے نبی، آپ جو ہے ان لوگوں سے اعتراض کیجئے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جبکہ میں نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا جو ہر آدمی کے بس کا نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، تو آپ جو ہے ان لوگوں سے کہہ دیجیے، آپ جو ایمان کو پھیلانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو جو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے اور ان کا میں حساب کتاب لوں گا، کیونکہ میں نے عقل سلیم دیا اور عقل سلیم کو کام میں لا کر کے انہوں نے صحیح زندگی نہیں حاصل کیا۔ تو ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، لیکن وہی عقل سلیم کا کام نہیں لے کر کے، چونکہ جنات جو ہے وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس کے بہکاوے کی وجہ سے جو ہے اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ تفصیلی قصہ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اور قرآن میں فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو صحیح معنی میں عقل سلیم رکھتا ہوگا وہ میرے اوپر ایمان لائے گا، تو اس نے جنات نے بھی، شیطان نے بھی، جو مردود جو ہے ابلیس نے بھی اللہ سے کہا کہ اے باری الہ، جس انسان کو اب بہترین مخلوق کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے اندر اتنی وسعت دیجیے کہ میں اس کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل ہر چیز کے لیے ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ،
تم بہکاؤ گے میرا، لیکن میرا جو نیک بندہ ہوگا وہ تمہارے راستے سے نہیں بھاگے گا، اگر غلطی بھی کر لے گا اور توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ لہذا شیطان ہمیشہ انسانوں کو بہکاتا ہے، اس کی عقل کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں کے دور کے اندر ایمان کی قبول کرنے والے اتنے نہیں ہوئے، اور اللہ نے بھی کوئی ڈھیل دے دی تھی، کیونکہ شروع زمانہ تھا جو ہے انسان کی تخلیق کا، اسی لیے جو بیسی ان کے اوپر جو سختی اور بیسی سختی نہیں کی گئی، زیادہ احکامات نہیں صادر کیے گئے۔ تو میرے دوستو، یہ اسلام جو ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین جو کہا گیا ہے، وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا ضامن ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یقینی بات ہے یہ دین مٹ نہیں سکتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو ہر طرف کفر کا جو ہے غلبہ تھا، انسان کی عقل کو شیطانوں نے برباد کر دیا تھا، اور ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے، سب کے سب جو ہے اس طرح سے تھے، اور اتنی برائیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین ہے آخر میں بھیجا، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسلام کے سارے قانون کو، چونکہ انسان مستحکم ہو چکا تھا، انسان کے اندر ساری خوبیاں آ چکی تھی انسانیت کی، تو دھیرے دھیرے وہ سب ٹھیک ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا۔ اس طرح سے جو ہے جب حضور آئے تو اس طرح سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ساری برائیوں کو انہوں نے روک دیا۔ اللہ نے ان کے اندر وہ طاقت دی تھی، اللہ نے ان کی وہ اصلاح کی تھی، اللہ نے ان کے اوپر اتنا خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تھا، نبی آخر الزمان نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ ان کے الفاظ کے اندر، ان کی تاریخ کے اندر انہوں نے اتنی وسعت دی کہ انہوں نے دین کو اس طرح سے پھیلایا کہ اس طرح سارے عرب کے اندر جو ہے، جبکہ مکہ کے لوگ بھی جو ہے ایمان سے غافل تھے، حالانکہ مکہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی، اور حضور کو تو اللہ نے پہلے ہی چن لیا تھا۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کو نبی بنا دیا تھا۔ اتنی بڑی اللہ نے ان کو خوبی دی تھی کہ اس کے آتا ہے حدیثوں کے اندر، ایسے جو بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا لیا تھا، اور انہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام انسان کو پیدا کیا، اور انسان ہی کے اندر حضور کو پیدا کیا گیا۔ یہ نہیں، اس لیے نبیوں میں حضرت اللہ نے اپنی تاثیر کو دکھلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کے ذریعے نہیں پیدا کیا، اپنی قدرت سے جو ان کو پیدا کیا، یہ دکھلانے کے لیے کہ میں جس طریقے سے ماں اور باپ کے ملنے سے انسان کو پیدا کرتا ہوں، اس طرح میرے اندر طاقت ہے کہ بغیر ماں باپ کے جو ہے میں پیدا کرتا ہوں۔ ان کے جتنے وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں نے جو ٹھکرایا، نبی نہیں مانا، اور نبی بھی مانا تو کیسے تین خدا کو مانا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ جل شانہ کو، اور جبرائیل علیہ السلام کو، تین خدا کو ماننا شروع کیا۔ اس لیے جو ہے ان کے وقت پر بھی تفریق ہو گئی، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، لیکن اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، نہ وہ قتل کیے گئے، اور آسمان کے اوپر وہ ابھی زندہ ہے، آخری دور کے اندر وہ آئیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں کہیں گے، وہ حضور کے تابع ہو کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ حضور کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فخر ہے کہ میں حضور کا مبلغ بن کر کے جو آخری دور میں جاؤں گا۔ تو بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے جو ہے اس طرح سے تبلیغ کیا۔ آپ جو تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مکہ کے جتنے بھی جو ہے قریش کے لوگ تھے، یہ سب ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ کیسے جو ہے اللہ نے ان کو کیوں بھیج دیا،
ہم تو سردار مکہ میں ان کے رشتے دار قریش خاندان کے تھے، ان کے رشتے دار وغیرہ کو بھی بالکل ان سے دشمنی ہو گئی۔ ابو لہب کا واقعہ تو آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ ابو لہب جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس طرح سے پورا مکہ معظمہ منور ہو گیا اور اتنا خوشحالی منائی گئی کہ انہوں نے اپنے بانی شبیہ کو جو آزاد کر دیا تھا، لیکن جس وقت میں حضور نبی بن کر کے آیا، تبلیغ کیا تو دشمن بن گئے۔ کہا کہ رہے یہ نبی کیسے ہو گئے؟ میرا بھتیجا تو ہے لیکن نبی کیسے ہو گئے؟ مخالفت کیا تو اللہ نے قرآن کے اندر اس کے خلاف اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، ابو لہب بھی، ان کی بیوی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر کے قرآن میں وہ آیت بھی نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ان کے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور برباد ہو جائیں ان کے سارے مال و اسباب جس کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں۔ اور ان کی بیویوں کا بھی وہی حال تھا، ان میں جمیلہ نام تھا ان کا بھی وہی حال تھا کہ وہ بھی حضور کو اتنی ہی سختی سے جس طرح سے ابو لہب جزا کرتے تھے۔ تو دونوں کے اوپر وعید نازل ہوئی اور اس وعید کی وجہ سے جو ہے وہ راندِ درگاہ ہو گئے۔ بتائیے ان کے چچا ہیں، پیدائش میں خوشی منا رہے ہیں، باغی کو جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں خوشی میں، اور ہر طرف جشن منا رہے ہیں، لیکن جب نبی بن کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، تو اس کا انکار کیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں وہ بھی راندِ درگاہ ہو گئے۔ ان کے ایک چچا ابو جہل تھے، ان کا بھی وہی حال تھا۔ تو خیر وہ تو جنگ بدر کے اندر مارے گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چونکہ وہ نبی کے خاندان سے تھے اس لیے ان کا لڑکا اکرمہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ جب ایمان لے آیا تو حضور خوشی میں ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارا مقام وہی ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے اس کے ذریعے جو 63 سال کے 40 سال میں نبوت ملی، اور اس کے 13 سال کے اندر جو ہے سارے لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ مکہ کے سارے لوگ ایمان سے منور ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، حضور کا سارے لوگ ایمان قبول کر لیے جو لوگ بھی کافر تھے۔ اتنی بڑی بات، اس لیے حضور کا یہ شان ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور دین کو مکمل انہوں نے ہی کیا۔ آج جتنا قانون اسلام یہ ہے جو انسانی زندگی کے اندر ضروری ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ کہ جتنا بھی قانون کو آپ دیکھیے گا، اس قانون کے سامنے دنیا کا کوئی قانون میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضور کو اللہ جل شانہ نے اس قانون کے ذریعے مکمل کر کے بھیجا۔ اور یہی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے سارے لوگوں کے سامنے ساری باتیں کہی کہ اور سارے تبلیغ کو مکمل کیا، کیونکہ حضور کو یقین ہو چکا تھا کہ میں آخری وقت میں ہوں۔ تو اللہ نے یہ آیت بھی نازل کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم بالاسلام دینا۔ اے محمد، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے انعام کو میں نے پورا کر دیا۔ ورضیت لکم بالاسلام دینا، اور دین اسلام لے کر کے آپ کو میں نے جو ہے دنیا کے اندر مکمل کر دیا۔ تو یہ دین جو ہے مکمل دین ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہر زمانے کے اندر جو 4 آسمانی کتاب ہے، توریت، انجیل، زبور، یہ سب 4 کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر مختصر سی باتیں ہیں، لیکن پورا قانونی کتاب جو ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ نے دیکھیے کتنا اچھے انداز میں قرآن کو جو ہے داخل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان کے خلاف تھی کہ کسی استاد کے سامنے بھیجے، اس لیے اللہ نے کسی استاد کے ذریعے ان کو تعلیم نہیں دلایا، امی سے کبھی انہوں نے کتاب کو دیکھا نہیں یا کسی بات کو سمجھا، لیکن جو اللہ نے شروع ہی سے ابتدائی زندگی سے ان کی زندگی کو اتنا بہترین اور تابع بنا دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کر کے رشک کرتے تھے۔ حضور کی زندگی کو دیکھ کر کے رشک کرتے کہ کون پیدا ہو گیا، اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں کیسے آ گئی ہیں۔ اور جو وہ نبی بن کر کے جاتے ہیں تو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہر جیسے جیسے معاملات ہیں، ہر موقع پر روزہ، نماز، زکوٰۃ اور جتنے بھی اسلامی قانون ہیں وہ سب قرآن کے ذریعے نازل کیا۔ مکہ والے نے اعتراض کیا کہ ارے یہ تو گھر کر کے بنایا ہے، بتائیے وہ امید سے کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھے نہیں تو کیسے بناتے؟
اس لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو اس کے بارے میں شبہ ہو تو تم اے عرب کے لوگوں بہت فصیح و بلیغ ہو، تمہاری زبان میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تم بھی جیسا ایک آیت لے آؤ۔ سب مبہوت رہ گئے، اپنے سارے لوگوں کو جمع کر لو، لیکن کوئی نہیں لا سکے۔ تو قرآن ایک ایسا عظیم قرآن ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کو میں پہاڑ کے اوپر جو کرتا تو پہاڑ جو اتنا مضبوط ہے اس کی وجہ سے لرزہ انداز ہو جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے نازل کیا اور ہر زمانے کے اندر، اور اللہ نے اس کو پورے طور پر جتنے قانون تھے اس کو نازل کیا، اور فتح مکہ ہوا، اور اخیر دور میں جو پورے کے پورے مکہ والی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج دنیا والے، آج کا دور جو ہمارے ہندوستان کا ہے، ہمارے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کا مطالعہ کیجیے گا، امریکہ اور انگلینڈ اور جتنے بھی ممالک ہیں، سب کے سب دشمن ہیں کس کے؟ اسلام کے، کیونکہ اسلام کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی قانون جو نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہی جو دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو مٹانے کی کوشش ہر زمانے میں ہوئی، ہر دور میں ہوئی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگا۔ جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی، اسلام اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی اللہ جل شانہ ہے۔ وہ تو کافروں کے لیے اللہ نے قرآن میں ہر جگہ وعید کیا ہے کہ وہ ہمارے باتوں کی وہ تکذیب کرتے ہیں اور ہر طرح سے کوئی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو حضور کو کہا کہ بھائی ان کو تھوڑا ڈھیل دے دو، ان کافروں کو، اور ہم تھوڑا ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں رسی جو کٹی جائے گی تو سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اور آج وہی تبلیغ، قرآن کی تبلیغ کے لیے آج یہ ادارہ قائم ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ کتنا جامعہ ربانی اتنے شان و شوکت کے ساتھ تعلیم کو انجام دے رہا ہے۔ بڑے بڑے جو قراء، مفتی اور بڑے بڑے جو عالم جو ہے یہاں سے پڑھ کر گیا اور عالم ہوئے، حافظ بہترین سب بڑے۔ تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی ان کے اندر بھی اللہ نے اسلام کے لیے جب بتلایا گیا ہے کہ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ نے ہر زمانے کے اندر علماؤں کو پیدا کیا، اور ایسے ایسے علماء کو پیدا کیا جو ان کے قائم مقام ہو کر، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اختر امام عادل صاحب نے بھی دارالعلوم سے تعلیم حاصل کیا۔ ان کے اندر جذبہ تھا، اور انہوں نے جو بہت جگہ یہی ارادہ تھا ان کا کہ میں ادارہ قائم کروں، دین کو آگے بڑھاؤں۔ سمستی پور میں بھی قائم کیا، لیکن اللہ کو تو منظور تھا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونا۔ تو یہ خانوادہ بھی تو بہت ہی متبرک ہے۔ اس خانوادے کے اندر بھی بڑی خوبیاں ہیں، شروع سے لے کر کے ابھی تک جو یہ خاندان اللہ تعالیٰ کے علم و فضل سے پورے طور پر اسلامی قانون، اسلامی ضابطہ اور تبلیغ کی طرف متوجہ تھا۔ اسی لیے اس کے اندر ایسے آدمی کو پیدا کیا جنہوں نے جامعہ ربانی کو بنایا، اور جامعہ ربانی کو اس طرح کم کر دیا کہ آج ساری دنیا کے اندر جو ہے اس کی شہرت ہے۔ میرے دوستو، میں بیشی تقریر کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اتنا کہہ کر کے ختم کروں گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج دنیا والے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مٹے گا نہیں۔ یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ تم پڑھو، ایک بیگ رسی کمزور ہوگی، اسلام کا جو عروج ہوگا، اور یہی ہو جائے کہ آخری زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور سارے کفر کا ناطقہ بند ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، اور اس طرح سے سارے کے سارے لوگ حضور عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے طریقے میں آ کر کے پورا دنیا اسلام کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیل کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کی برائیوں کا، ان کے گناہوں کا جو حساب ہم لے سکیں۔ اس لیے میں یہی کہہ کے ختم کروں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔